تکفیر جو ہوتی ہے اس کی کوئی تقسیم بھی ہوتی ہے یا ایک ہی طرح کی تکفیر جو ہے وہ ہوتی ہے؟ گن پوائنٹ پر کسی سے شرک اکبر کروایا جائے، گن پوائنٹ پر کسی کو ایسا کام کروایا جائے جو کفری ہو، ایسا قول ہو یا فعل ہو۔ یہ جو تکفیر مطلق ہے اس کے اندر جو اقوال اور افعال ہیں، یہ اہل سنہ نے اس کی کوئی لسٹ یا کوئی فہرست جاری کی ہے کہ اپنی کتابوں کے اندر سلف نے کی ہو؟ یہ کیا غضب کیا تو نے، مجھے بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ ان شرائط کو دیکھتے ہوئے جو کفر کا جو اصول ہے یہ تو کسی پر لاگو کیا ہی نہیں جا سکتا، ہر کوئی جو بندہ ہے وہ کسی نہ کسی معنی کی شکل میں یا کسی شرط کی غیر موجودگی کی صورت میں وہ نکل جائے۔ جو اہل علم ہیں وہ اس بات سے سمجھ جائیں گے کہ کس شخص کی اہل و سنہ نے تکفیر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ تکفیر کے مسئلہ میں جاری تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ تکفیر کا لغوی معنی، اس کی اصطلاح، اسی طرح تکفیر کی شرائط بھی بیان کی، اور آپ نے جو ہے وہ تکفیر کے کچھ موانع بھی ذکر کیے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اس سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خلاصتاً تکفیر کے جو موانع ہیں جو پچھلے پروگرام میں اگرچہ ذکر ہو گئے ان کو بھی دوبارہ ذکر کر دیں، اور مزید جو ہے وہ باقی جو موانع جو رہ گئے ہیں پچھلے پروگرام میں ان کو بھی بیان فرما دیں ڈاکٹر صاحب جی۔ دیکھیں، جو ہمارا کویشچن تھا موانع تکفیر کیا ہیں، جی تو موانع تکفیر سے مراد ایسے کچھ رکاوٹیں ہیں، ایسے کچھ اسباب ہیں جن کی موجودگی میں کسی شخص کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ صحیح۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے 2 موانع ذکر کیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا الخطا، دوسرا الجہل، یعنی کہ اگر کوئی انسان بھول چوک کر غلطی کی بنا پر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی کفریہ قول یا فعل ادا کر بیٹھتا ہے تو اسے اس کو اس کی غلطی کا فائدہ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہم نے ذکر کی تھی الجہل، جہالت، لا علمی۔ اگر کسی شخص کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی تو اس کی جہالت کا اس کو فائدہ دینا چاہیے، جس کی ہم نے مثالیں بھی ذکر کی تھیں کہ ایک شخص نے جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو یہ وصیت کر دی تھی کہ جب تک میں مر جاؤں تو مجھے زندہ جلا دیا جائے، میری لاش کو، میری راکھ کو سمندر میں بہا دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ قیامت والے دن اپنی عدالت میں کھڑا نہ کرے، مجھ سے حساب کتاب نہ ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جاہل تھا، لا علم تھا، اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی دفعہ وجود بخشا ہے وہ دوبارہ بھی مجھے زندہ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، جس طرح کہ ہم نے حدیث میں ذکر کیا۔ بے شک۔ تیسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر اس سے یہ کام ہو جاتا ہے اس معنی کی وجہ سے، جس کو ہم اہل و سنہ جو ہے العجز کا نام دیتے ہیں، عاجزی و بے بسی، تو اس کی وجہ سے اس شخص کو ہم کافر نہیں قرار دے سکتے۔ صحیح۔ عاجزی و بے بسی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ حقیقت میں مسلمان ہے، لیکن اس کی جو انوائرمنٹ ہے، اس کی جو کنٹری ہے، اس کی جو سٹی ہے، اس کا جو آس پاس سراؤنڈنگ جو ماحول ہے وہ نان مسلم ہے، وہ کھل کر شاعر اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ شاعر دین، عبادات، معاملات پر کھل کے عمل نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص بے بس ہے، عاجز ہے، اس کو اس کی عاجزی اور بے بسی کا فائدہ دینا چاہیے۔ جس طرح کے ایک بڑے مشہور جو ہیں وہ بادشاہ تھے، اسہمہ نجاشی، صحیح، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنی رعایا سے، اپنے وزراء سے، اپنے مشیروں سے ڈرتے تھے، وہ عاجز تھے، بے بس تھے۔ ان کی عاجزی اور بے بسی کی وجہ سے وہ کھل کر اسلام کا اظہار نہیں کر سکے، تو جب ان کی وفات ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ صحیح۔ تو بسا اوقات انسان عاجز ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے شاعر اسلام کا اظہار کرے لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ اسی طرح ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مشرکین مکہ ان کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، پنشمنٹ کرتے تھے، ان کو جو ہے مختلف قسم کے
عذابات سے دوچار کرتے تھے تو وہ عاجز آ گئے تھے، بے بس ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا جب تک تم ہمارے معبودان کو اچھے الفاظ میں ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے ذکر نہیں کرتے تب تک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ بحیثیت انسان یہ ان کے جو تھے سزا اس کی تاب نہ لا سکے تو انہوں نے کچھ غیر مناسب الفاظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ دیے اور ان کے معبودان باطلہ کو اچھا کہہ دیا۔ تو جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کانپ رہے تھے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عمار بن یاسر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے جی ما ترکت حتی نلت منک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں یہاں تک کہ میں نے آپ کی شان کے بارے میں کچھ غیر مناسب الفاظ نہ بولے۔ تو وذکرت آلہتہم بخیر، اور ان کے معبودان باطلہ کو مجھے اچھا کہنا پڑا۔ صحیح۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا کیف تجد قلبک، اے عمار یہ بتاؤ تمہارا دل جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا مطمئنا بالایمان، میرا دل جو ہے وہ ایمان سے لبریز ہے، جو میں نے کہا ہے وہ زبان سے کہا ہے، دل سے نہیں کہا، کیونکہ میں بے بس تھا، عاجز تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، آپ نے فرمایا ان عادوا فعد، اللہ نہ کرے اگر وہ تمہیں دوبارہ وہ سزائیں دیتے ہیں تم دوبارہ بھی میری شان میں کچھ غیر مناسب الفاظ کہہ سکتے ہو۔ اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عاجزی اور بے بسی یہ رکاوٹ ہے کسی کو کافر ڈکلیئر کرنے میں۔ صحیح۔ اسی طرح ایک چوتھا جو معنی ہے ممانع تکویر میں سے وہ ہے الاکراہ، وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے عاجزی اور بے بسی سے۔ الاکراہ کا مطلب ہے مجبوری اور مظلومیت، کہ کسی کو گن پوائنٹ پر کفر کروایا جائے، گن پوائنٹ پر کسی سے شرک اکبر کروایا جائے، صحیح۔ گن پوائنٹ پر کسی کو ایسا کام کروایا جائے جو کفریہ ہو، ایسا قول ہو یا فعل ہو، صحیح۔ تو اس شخص کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا، جس طرح یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال۔ تو اس لیے یہ موانع کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے اپنی مرضی سے وہ حقیقت میں کافر ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کرے وہ کافر ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ زبان سے کفر کا اقرار کرے یا اپنے عمل سے اپنے فعل سے کفر کا اظہار کرے، لیکن اگر اس کا دل ایمان سے لبریز تھا تو ایسے شخص کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے اور حدیث میں بھی ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آخری جو معنی ہے تکفیر کا جس کی وجہ سے کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ توجیہ ہے، وہ تعویل ہے۔ کوئی شخص جو ہے اپنے عمل کی ایسی تعویل، ایسی توجیہ یا ایسی تفسیر یا ایسا جواز، ایسا جواب دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص کافر نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال جو ہے اہل و سنہ وہ دیتے ہیں حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، فتح مکہ کے جانے سے پہلے تیاری کر رہے تھے لشکر کی، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہم مکہ کی طرف نکلیں گے تو آپ تیاری کرو۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں، تو بڑے ماشاءاللہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن بحیثیت انسان ان سے یہ بھول چوک ہو گئی، انہوں نے مشرکین مکہ کو ایک خفیہ لیٹر لکھا، صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راز کو فاش کر دیا۔ صحیح۔ اب مسلمانوں کے راز کو فاش کرنا اور وہ راز بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، پوری امت مسلمہ کا ہو، پورے صحابہ کرام کا ہو، ایک پوری بڑی جماعت ہو، ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ لیکن چونکہ وہ کفر کرنا نہیں چاہتے تھے، صحیح۔ ان کے ذہن میں تھا نہیں، وہ مجھے ایک بڑا خوبصورت ایک شعر ہے وہ یاد آیا، یہ کیا غضب کیا تو نے مجھے بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ تو ان سے حضرت بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحیثیت انسان یہ کمی ہو گئی، انہوں نے لیٹر لکھ دیا، تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا،
حضرت زبیر کو اور ایک اور صحابی، ان کو کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جاؤ فلاں جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خفیہ لیٹر ہے، اس عورت سے وہ لیٹر لے کے آ جاؤ۔ صحیح۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اس عورت نے جھوٹی قسم اٹھائی، اسی جگہ پہ وہ عورت ملی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا، یہ آپ کی صداقت کی، نبوت کی دلیل بھی ہے۔ تو اس عورت نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں قسم اٹھاتی ہوں۔ صحیح۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، وہ حرف آخر ہے، وہی سچ ہے، تو انہوں نے اس کو تھریٹ کرتے ہوئے، دھمکی دیتے ہوئے کہا وہ لیٹر نکال دو وگرنہ ہم آپ کو برہنہ کر دیں گے، کیونکہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی حق ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ بڑا سیریس ہے، تو یہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے ایسے، تو پھر اس نے اپنے بال کھولے، اس نے اپنے بالوں کے اندر وہ لیٹر چھپایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ لیٹر لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، پیش کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یہ ہے اصل چیز سیکھنے والے۔ صحیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مارا نہیں، ان کو برا بلا نہیں کہا، ان کو سزا نہیں دی، گالی گلوچ نہیں کہا، بس صرف اتنا پوچھا ما حملک علی ھذا، حاتب تم نے یہ کیوں کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں، دیکھنے کی حد تک یہ کفر ہے، ایسی دیکھنے کی حد تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے راز اور سیکرٹ کو ڈسکلوز کرنا، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے، جس سے پوری امت مسلمہ کو نقصان کا اندیشہ ہے، ایسی ہے، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل سکتی ہے۔ ایسی ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا دعنی اضرب عنقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں، اللہ یہ تو کفر ہے، اس نے اتنا بڑا معاملہ کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نہیں، یہ بدر میں شامل ہوئے ہیں، بدری وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تمہارا جنگ بدر میں شامل ہونا ہی تمہارے انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ انشاءاللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اے حاتب تم نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا؟ تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں آپ بھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو مہاجرین صحابہ کرام وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ سب کے رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں، میرے وہاں پر رشتہ دار نہیں ہیں لیکن میرے بیوی بچے وہاں پر ہیں، میرے گھر والے وہاں پر ہیں، میں صرف لیٹر لکھ کے مشرکین مکہ پر اپنا ہاتھ اوپر کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کو، میرے گھر والوں کو نقصان نہ کچھ نہ پہنچائیں، کریں۔ وگرنہ آپ کا جو سیکرٹ ہے، آپ کا جو راز ہے اس کو ڈسکلوز کرنا میرا مقصد نہیں تھا، مسلمانوں کی شکست میں قطعاً نہیں پسند کرتا، کفر کرنا میں قطعاً نہیں چاہتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دی، ان کو چھوڑ دی۔ صحیح۔ تو اگر کسی شخص کے پاس کوئی توجیہ ہو، کوئی تعویل ہو ایسی اپنے عمل کی جس کو حاکم وقت یا قاضی سمجھتا ہو کہ واقعی یہ آدمی کفر نہیں کرنا چاہتا، تو وہ چیز بھی اس کے کفر میں، اس کی تکفیر میں رکاوٹ بن جائے گی۔ صحیح۔ تو یہ موانع ہیں تکفیر کے جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے، خاص کر ان علماء کے لیے، ان اصحاب منبر و محراب کے لیے جو آئے دن لوگوں پہ فتوے جڑ دیتے ہیں، صحیح۔ جی انہوں نے فلاں آدمی کے پیچھے جنازہ پڑھ لیا، ان کے نکاح ٹوٹ گئے، یا یہ تو کافر ہو گئے، فلاں آدمی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف کرنا چاہیے۔ ایسے ہماری ڈیوٹی نان مسلم جو ہے، غیر مسلم جو ہے، ان کو اسلام میں داخل کرنے کی ہے، مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بلکہ اہل سنہ ایک بڑا دلچسپ لفظ بولتے ہیں کہ اگر آپ ایک شخص کو اسلام میں داخل کریں، یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ 999 لوگوں کو اسلام سے نکال دیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ آپ شروط کا خیال نہیں رکھیں گے، ایسے ہی۔ آپ موانع کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ حدود و قیود کا خیال نہیں رکھیں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام تھا، اور آج کی ڈیٹ میں یہ حاکم وقت اور قاضی جج کا کام ہے، وہ قرآن و سنت کی شروط کو، حدود و قیود کو، موانع کو مد نظر رکھ کے کسی پر فتویٰ لگائے گا۔ اگر میں کسی کو کافر ڈکلیئر کروں، آپ کسی کو کافر ڈکلیئر کریں، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا، اس طرح تو قتل و غارت، فتنہ فساد پھیلے گا، جنگ و جدال شروع ہو جائے گی، امن عامہ تباہ ہو جائے گا، امن و سلامتی داؤ پر لگ جائے گی۔ ایسی ہے، بالکل تو اس لیے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ آپ نے جو موانع اور شرائط ذکر کیے، یہ سب سے پہلے
ان کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں جو بھی ہم نے شرط ذکر کی قرآن سے اس کا ذکر کیا، ایسے ہی ہے بالکل. جو بھی ہم نے موانع ذکر کیے قرآن سے ذکر کیا، احادیث سے ذکر کی. ہم اپنی طرف سے تو یہ بات کر نہیں رہے. یہی اہل السنہ کے عقیدے کی خوبی ہے کہ وہ اہل السنہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ قال اللہ قال الرسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ بات کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ ہم کوئی قصے کہانیاں کوئی سٹوریز نہیں لوگوں کو سناتے، قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سناتے. شیخ صاحب ان موانع کو اور ان شرائط کو دیکھتے ہوئے تو جو کفر کا جو اصول ہے یہ تو کسی پر لاگو کیا ہی نہیں جا سکتا. ہر کوئی جو بندہ ہے وہ کسی نہ کسی معنی کی شکل میں یا کسی شرط کی غیر موجودگی کی صورت میں وہ نکل جائے گا. تو نکل جائے. ہماری تو ڈیوٹی نہیں ہے لوگوں کو کافر بنانا، ہماری ڈیوٹی تو لوگوں کو مسلمان بنانا ہے. صحیح. لوگوں کو کافر بنانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. وہ تو اگر کوئی بد نصیب بد بخت اپنے اعمال کی وجہ سے اس طرح کا کام کر بیٹھتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے. صحیح. وہ اس کا معاملہ ہے. تو اس لیے ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. ہماری ڈیوٹی لوگوں کو کافر قرار دینا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے. ہاں اگر کوئی بد نصیب بد بخت اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے رویے اور بیہیویئر کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو اس کا معاملہ ہے. شیخ صاحب جو منافقین مدینہ تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام جو ہیں وہ خفیہ رکھے. حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے، عام عوام الناس کو ان کے نام نہیں بتائے گئے. تو اگر یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ ان کے نام عام کر دیتے تو یعنی اگر علماء یہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ آج کے جو کوئی بھی ہے ان کا جو نقصان تھا اسلام کو، منافقین جو نقصان پہنچا رہے تو وہ تو کہیں زیادہ ہے آج کے مقابلے میں. دیکھیں یہ حدیث میں موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا فلاں فلاں آدمی منافق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے کہا بھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریزن بتائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں یہ مسلمان ہیں، حقیقت میں ہے یا نہیں؟ سورۃ المنافقون ساری اسی چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منافقین آگے آپ کے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں ان کو قتل کروں گا، مجھے پتہ ہے یہ منافق ہیں، دائرہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اس نے. فتنہ پھیل جائے گا. صحیح. جو دین کا ایک صاف شفاف چہرہ ہے اس کو مسخ کر دیا جائے گا. تو یہ تو آج بھی شاید موجود ہے کہ فتنہ تو پھیلے گا اگر کسی پر تکفیر کا. اگر آج بھی حاکم وقت، اگر آج بھی قاضی یہ سمجھتا ہو، لیکن میرا خیال ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب واضح ہے ہر چیز. اس وقت اسلام کا شروع والا دور تھا، مسلمانوں کی جو ریاست تھی ابتدا میں تھی، ٹھیک ہے نا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کو گرا کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں پر کھڑا کروں. ایک دروازے سے لوگ بیت اللہ میں داخل ہوں، دوسرے سے نکل جائیں. لیکن ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تمہاری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، مجھے فتنے سے ڈر لگتا ہے. پھر جب اسلام پھیل گیا، اسلام چار دانگے عالم میں اس کا ڈنکا بجنے لگا، تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش پر عمل کیا. انہوں نے کہا چونکہ اب اسلام پھیل گیا، اب فتنے کا ڈر نہیں، انہوں نے بیت اللہ کو گرا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں پر قائم کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹ میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حاکم وقت یا قاضی جج کسی کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ نان مسلم ہے تو اس سے فتنہ نہیں پھیلے گا، یا یہ کافر ہو گیا ہے اس سے انشاءاللہ فتنہ نہیں پھیلے گا. صحیح. آپ نے شرائط اور موانع ذکر کر دیے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا تکفیر جو ہوتی ہے اس کی کوئی تقسیم بھی ہوتی ہے یا ایک ہی طرح کی تکفیر جو ہے وہ ہوتی ہے؟ بڑا اہم کویسچن ہے یہ. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے عوام خاص کر کے اہل علم، علماء، طلباء جو ممبر و محراب کے مالک ہیں، جو لوگوں کو دین سکھانے والے ہیں، ان کو اس مسئلے کو جاننا انتہائی ضروری ہے. تکفیر جو قرآن و سنت میں ہے بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے تکفیر مطلق اور ایک ہے تکفیر معین. صحیح. مطلق سے مراد ہے اس کا تعلق ہوتا ہے افعال کے ساتھ، اقوال کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ. تکفیر مطلق
اس کا تعلق ہوتا ہے اقوال، افعال اور اوصاف کے ساتھ، اشخاص کے ساتھ نہیں ہوتا۔ صحیح مثال کے طور پر جو شخص شرک اکبر کرے وہ کافر ہے، صحیح جو شخص نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے، یا دین اسلام کو برا بلا کہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیچڑ اچھالے، یا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، ان کی عزت، ان کی طہارت اور صداقت پہ انگلی اٹھائے، تو وہ شخص یقیناً کافر ہے۔ تو ہم یہاں پر نام نہیں لے رہے، ہم مطلق طور پر تکفیر کر رہے ہیں، یعنی اعمال اور اقوال اعمال بیان اور کر رہے اقوال اور اوصاف کی بنا یعنی پہ جو شخص ان اعمال اور اقوال کا مرتکب ہو جائے گا وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کلمہ گو مسلمان جس شخص نے ایسے اقوال ادا کیے، ایسے افعال ادا کیے، اس سے ایسے اوصاف، ایسے افعال، اعمال سرزد ہوئے تو وہ کافر ہے۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، یہ تکفیر مطلق کی۔ ٹھیک ہے۔ تکفیر مطلق کی دو قسمیں آگے جو ہے، ان میں سے پہلی قسم یا پہلی صورت بھی آپ کہہ سکتے ہیں التکفیر بالمقالۃ او الوصف، یعنی کہ کسی کو اس کے قول کی وجہ سے کافر قرار دینا۔ مثال کے طور پر اہل سنہ کا یہ متفق عقیدہ ہے، امام ابو ثور رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام وکیع رحمہ اللہ، دیگر اہل علم کا یہ فرمان ہے، من زعم ان القرآن مخلوق فقد کفر، جس شخص نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ نعوذ باللہ قرآن مجید مخلوق ہے تو اس نے کفر کیا۔ صحیح۔ اب اس قول کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا گیا، لیکن کس کو پتہ نہیں، جس کا بھی یہ قول ہوا وہ کافر ہے، لیکن یہاں پر نامینیٹ نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا فلاں آدمی، نام لے کر نہیں کہا گیا، ہاں جس کا یہ قول ہے وہ کافر، جس کا یہ فعل ہے، جس کا یہ نظریہ ہے وہ کافر ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکفیر مطلق۔ تکفیر مطلق کی ایک ذیلی شاخ بنتی ہے التکفیر بالمقال، یعنی کہ اس کے قول کی وجہ سے، اس کے نظریے کی وجہ سے۔ دوسری اس کی صورت ہے التکفیر بالفرقہ، کہ فرقے کی وجہ سے کسی کی تکفیر کرنا۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے گمراہ کن نظریات کے حامل فرقے، گروہ مسلمانوں میں موجود ہیں جن کی اہل سنہ نے تکفیر کی ہے۔ مثال کے طور پر غالی قسم کے جہمیہ، غالی قسم کے رافضہ، تقدیر کے منکر جو کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی، ایسے گروہوں کو اہل سنہ نے کافر قرار دیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تکفیر مطلق کی مثال ہے۔ دوسری جو قسم تھی تکفیر کی، تکفیر معین۔ شیخ صاحب یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جو تکفیر مطلق آپ نے بیان کی ہے، اس کے اندر بھی شرائط و موانع کا خیال رکھا جائے گا، یا یہ اس کے لیے شرائط و موانع؟ اس میں شرائط و موانع کا خیال نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر کسی شخص کو نام لے کے کافر نہیں قرار دیا جا رہا۔ صحیح۔ یہاں پہ مطلق کہہ رہے ہیں جس شخص کا یہ نظریہ ہو، لیکن ہم کسی کو نام لے کے نہیں کہہ سکتے تم نے جھوٹ بولا ہے تو تم پر لعنت ہے۔ نہیں، وہ مصداق تو بن رہا ہے نا، مصداق اپلیکیشن بن تو ہو رہا رہی ہے، ہے لیکن شرائط دیکھنی پڑیں گی۔ جب شرائط دیکھیں گے پھر وہ تکفیر معین بن جائے گی۔ یعنی وہ اگر ہم کسی شخص کو کہتے ہیں تو پھر وہ آگے چلا جائے گا، معاملہ متعین کی طرف چلا جائے گا، متعین کی طرف ہو جائے گا، پھر اس میں شرائط و موانع کو دیکھنا، شرائط و موانع کو دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اہل سنہ نے جو تکفیر کی ہے عام طور پر وہ تکفیر مطلق ہی کرتے ہیں، تکفیر معین نہیں کرتے۔ صحیح۔ ہاں اہل سنہ نے کچھ لوگوں کی تکفیر معین کی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر اہل سنہ کے کلام اور گفتگو میں جو تکفیر ملتی ہے وہ تکفیر مطلق ہے، کیونکہ اس میں کسی نام لے کے کسی شخص کو نامینیٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ مطلق طور پر کہا جاتا ہے جس نے ایسے ایسے کیا وہ کافر ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دینے لگا تھا۔ ایک صحابی تھے، بحیثیت انسان ان سے کمی کوتاہی ہو جاتی تھی، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ٹائٹل دیا ہے وہ کسی بھی نبی کے امتی کو ٹائٹل نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ہر کوئی صحابی جو ہے وہ جنت میں جائے گا اس ٹائٹل کے بدولت۔ لیکن میں بات کرنے لگا تھا ان صحابی سے بحیثیت انسان یہ کمی ہو جاتی تھی، وہ ڈرنک کر لیتے تھے، صحیح، شراب نوشی جو ہے وہ ہو جاتی تھی، تو بار بار ان کو سزا ملی، ان پر حد لگائی گئی، ایک مرتبہ پھر ان سے ڈرنک ہو گئی، تو ان کو جب لایا گیا تو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ اس پر لعنت کر، یہ اس کا تو آئے دن کا یہ کام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تلعنہ، اس کو لعنت مت کر، کیونکہ وہ نام لے کے اس پر لعنت کر رہے تھے۔ صحیح۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس پر لعنت مت کرو، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ ہاں بحیثیت انسان اس سے کمی ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اہل سنہ لعن معین کے قائل نہیں۔ جس طرح تکفیر معین ہوتی ہے، اس کی کچھ شروط ہیں، اس کی کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ موانع ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے، پھر کسی کو معین ہم کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی لعن کی بھی شرطیں ہیں، وہ بھی تکفیر کی طرح ہیں۔ صحیح، یہ جو تکفیر مطلق ہے، اس کے اندر جو اقوال اور افعال ہیں، یہ اہل سنہ نے اس کی کوئی لسٹ یا کوئی فہرست جاری کی ہے کہ اپنی کتابوں کے اندر سلف نے کی ہو کہ یہ اعمال، یہ اقوال اگر کوئی کر لے تو وہ کافر ہے؟ جی، مثال کے طور پر میں مثالیں ذکر کر دیتا ہوں، اہل سنہ نے ذکر کی ہیں۔ اگر کوئی بدبخت اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح کوئی دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، دین اسلام کو برا بھلا کہتا ہے، یا کہتا ہے دیگر ادیان عالم جو ہیں وہ دین اسلام سے افضل ہیں، یا کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی ناموس، آپ کی عزت پر انگلی اٹھاتا ہے، یا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، ان کی طہارت، ان کی صداقت پر کیچڑ اچھالتا ہے، تو ایسے شخص کافر ہیں۔ اہل سنہ نے اپنی کتب میں بالاتفاق ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ در حقیقت قرآن کا منکر ہے، در حقیقت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ تو اس لیے اہل سنہ کے ہاں جو تکفیر ملتی ہے وہ تکفیر مطلق ہے۔ اب تکفیر کی دوسری قسم ہے تکفیر معین، خاص شخص کو اس کے کسی قول کی وجہ سے، اس کے کسی فعل کی وجہ سے، اس کے کسی نظریے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے کافر ڈکلیئر کرنا، تو اس کے لیے شروط کا لحاظ رکھنا، موانع کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ صحیح۔ ایک شخص ہے بدبخت، ویسے اور بھی ہیں جس کی اہل سنہ نے تکفیر کی ہے، وہ کتاب ہے، اس کتاب کے نام سے میرے خیال وہ لوگ سمجھ جائیں گے جو پڑھے لکھے ہیں۔ صحیح۔ جو امام ہیں ابراہیم بن عمر البقائی، وہ 885 ہجری میں غالباً ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغبی الی تکفیر ابن عربی۔ تو جو اہل علم ہیں وہ اس بات سے سمجھ جائیں گے کہ کس شخص کی اہل سنہ نے تکفیر کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اس شخص کے بارے میں اہل سنہ کے اقوال جمع کر دیے جنہوں نے نام لے کے اس شخص کو کافر قرار دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انتہائی اہم مسئلہ کے اندر بہت مفید گفتگو فرمائی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا اور ہم اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم اس مسئلہ کے اندر اپنی گفتگو جو ہے اس کو مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم یہ نہیں کر پائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو اصلاح امت کا سبب بنائے اور ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلہ میں معافی طلب کرتے ہیں اور آپ سے اصلاح کی امید رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔